ایران کا امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد قرار۔ الزامات کی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کرے گی۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگی مجرم نیتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی خاطر سفارتی کوششوں کو متاثر کیا۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر انرجی کے حصول سے روکا جا رہا ہے۔ دنیا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال دیکھ رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا، سلامتی کونسل کو بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا، کوششوں کو دیوار سے لگایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا۔ دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی جڑ کو سبق سکھایا۔ ایران پر حملے کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران دہشت گردی کا اسپانسر ہے، دنیا کو محفوظ بنانا تھا۔ ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے کے اقدامات سے باز رہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ امریکی قائم مقام ایلچی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کا ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا گیا تھا۔ سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ پاکستان کو خطے میں کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ مزید کشیدگی کے اثرات خطے سے باہر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ارکان پر فرض ہے کہ سیکیورٹی کونسل فیصلوں پر عمل کریں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تنازع کا مذاکرات سے پرامن حل نکلے۔ پاکستان نے یو این چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا۔ شکل کی اس گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ میری امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی، امن کو موقع دینے کے بجائے ایران پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے لوگ مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لڑائی روک کر جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ سفارتکاری کو موقع دیں، شہریوں کی حفاظت کریں۔ ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ امن کی ہر کوشش کی حمایت کرے گا۔ ہم قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، ہار نہیں مانیں گے۔ محفوظ سمندری راستوں کو یقینی بنایا جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ چین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سیکیورٹی کونسل دنیا میں امن کے قیام کی پابند ہے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نمائندہ چین کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ چین کو تشویش ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ فریق مذاکرات پر واپس آئیں، شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ روسی مندوب کا یہ کہنا ہے کہ چین پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ امریکہ نے حملہ کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اسرائیل بھی مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملے کر رہا ہے۔ IAEA نے تنبیہ کی تھی کہ جوہری تابکاری ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدام کرے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کے شدید مخالف ہیں۔ امن کو راستہ نہ دیا گیا تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کا عالمی نظام موجودہ حالات میں منہدم ہو سکتا ہے۔ تمام فریقین سے ایٹمی تنصیبات کے تحفظ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ IAEA فردوں کے مقام پر نقصانات کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ ممکن ہے۔ IAEA اپنے نمائندے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ نیتنز کے مقام پر نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اصفہان میں امریکی حملے میں ملحقہ عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ جتنے ایٹمی ہتھیار ہوں گے ہم اتنے ہی غیر محفوظ ہیں۔ اب بھی امن اور مذاکرات کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔
امریکہ کی نئی جارحیت ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ امریکہ کے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر بڑے حملے ساتھ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ پھر 2 جوہری تنصیبات پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ امریکہ کا پھر 2 کے ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نیتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال۔ ایرانی حکام نے پھر 2 سمیت 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ تینوں جوہری سائٹس کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، ایرانی حکام کا دعویٰ۔ ایران کی جوہری تنصیبات ختم کر دیں، حملے کامیاب رہے، اب امن کا وقت ہے۔ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ ایران پر امن نہ رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ دنیا کی کوئی فوج یہ آپریشن نہیں کر سکتی تھی جو امریکی فوج نے کیا۔ بہت سے اہداف رہ گئے، امن قائم نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ اب اسرائیل پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا۔ امریکی صدر کا ٹویٹ میں کہنا تھا، رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں۔ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ ایران کی جوہری سائٹ کو تباہ کیا گیا۔ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لیے 60 دن تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کی نیوز بریفنگ، ایران پر حملہ خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایران پر امریکی حملے خفیہ تھے۔ جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ ایران حملے میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے۔ اہداف پر 2 درجن ٹاماہاک میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ایرانی اہداف پر 14 MOS-30 میزائل داغے۔ امریکی تاریخ میں B-2 طیاروں کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ امریکی آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین۔ ایرانی صدر کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود جنگ میں کود پڑا ہے۔ ایرانی قوم ثابت کر چکی اپنی زمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی مگر اسرائیل کی ناکامی دیکھ کر حملہ آور ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ وزیراعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیراعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ شہباز شریف کا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ پاکستان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم کا کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کے سنگین خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم کی گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ حکومت اور پاکستان کے عوام بشمول عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا نازک موڑ پر امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم اور ایرانی صدر کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے استنبول میں ملاقات۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر ایران کا موقف پیش کیا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक तस्लीम करते हैं। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसराइल ने तमाम खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्तांबुल में ईरान पर इसराइली जारहियत के हवाले से खिताब। कहा, इसराइल के ईरान पर हमले बेबुनियाद और गैर कानूनी हैं। इसराइल ने ईरान पर ऐसे वक्त में हमला किया जब IAEA तहकीकात कर रही थी। इसराइल ने ईरान पर हमला करके IAEA और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी ताउन तंजीम का ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश। अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा हैं। हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का सहारा लेने का मुतालबा करते हैं। अफ्रीकैन मुज़ाकरात और पुरअमन तरीकों की तरफ आएँ। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट के मुज़ाकरात पर जोर। OIC का इसराइली हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी जारियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जुराइम पर